حضرت ہمارے پاس اگلا سوال عبدالجبار بھائی کا ہے۔ آج کل جلسے میں جو مولانا حضرات تقریر کرتے ہیں اور وہ جلسہ کرنے والے سے پیسے لیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بھائی عبدالجبار، آپ جب کسی عالم دین کو اپنے ہاں بیان کے لیے بلائیں گے، وہ آؤٹ آف سٹی آپ کے پاس آئیں گے، وہ گاڑی بھی کر کے آئے، اس گاڑی میں رینٹ بھی وہ دے، گاڑی میں پیٹرول بھی ڈالے، اپنے ساتھ ایک چلانے والا بھی لے کر آئے، کوئی اور معاملات بھی ہو جو یہاں تک پہنچے، یہ اس مولوی پہ ٹھپا لگا ہوا ہے کہ وہ اپنا ہی خرچہ کر کے آئے، آپ سے نہ لے۔ اگر کوئی صاحب استطاعت ہے وہ خرچہ کر کے آتے ہیں، ماشاءاللہ میں اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی عالم ایسا ہے آپ نے اسے بلایا ہے، ڈیمانڈ کر کے آپ نے طے کیا، عنوان بھی دیا ہے، آپ اس مہمان کا اکرام نہیں کریں گے؟ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھنے والے ہو تو آپ کو مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ اور مہمان کے اکرام کا کیا معنی ہے؟ عزت دینی چاہیے۔ اس کا خرچہ جتنا ہوا ہے وہ خرچ آپ کے اوپر دینا لازم ہے، ورنہ نہ بلائیں، نہ آپ اس عالم صاحب کے پاس چلے جائیں، اس کے کسی جلسے میں شریک ہو جائیں اور پھر آپ کہتے ہیں وہ پیسے لیتے ہیں۔ میں نے تو ایسا کسی عالم دین، عالم حق گو کو نہیں دیکھا جو اس بنیاد پہ کہ جی اتنے پیسوں پہ رہوں گا۔ وہ تو ضرورت کی بنیاد پہ آتا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کر لیں تو فبیہا، آپ نہیں کرتے تو میں نے تو اپنی زندگی میں کسی عالم حق گو کو نہیں دیکھا جو اس طرح کے معاملات کر کے جائے، لیکن حق آپ کا بنتا ہے۔ میں حیران ہوں، آپ ڈاکٹر کو گھر بلاتے ہیں تو فیس علیحدہ، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو فیس علیحدہ، تو آپ جب عالم دین کو گھر سفر کرا کر بلائیں گے اور اس کے اخراجات آئیں گے، معاملات طے ہوں گے، تو اس کی پورا کرنے کے لیے فتوری تو گاما آسی بھی او کرے سی، ہم نے نہیں کرنا، تو ذمہ داری آپ کی ہے، رسپانسبلٹی آپ کی ہے، اکرام آپ کا ہے، احترام آپ کا ہے، یہ آپ کا معاملہ بنتا ہے کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں اور آپ اس معاملے کو سمجھیں۔ تو حق ہے کہ ایسا کیا جائے۔ میں یہاں پر ایک جملہ مزید کہتا ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں جو مولانا جلسے پہ آتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ جو آپ لوگ جلسہ کرتے ہیں، آپ کے اشتہار فی سبیل اللہ چھپتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ آپ کے دعوت نامے فی سبیل اللہ چھپتے ہیں؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ یہ جو آپ کے پاس ساؤنڈ والا آتا ہے یہ فی سبیل اللہ آتا ہے؟ کہتے ہیں جی نہیں۔ یہ جو لائٹنگ والے آتے ہیں، یہ جو اسٹیج کی ڈریسنگ کرتے ہیں اور اس کے اوپر اس کی خوبصورتی کرتے ہیں اور سجاوٹ بناوٹ کرتے ہیں، ان سب کو آپ دیتے ہیں، اور نہیں دینا تو مولوی کو نہیں دینا۔ میں اس طرح کے معاملات پہ حیران ہوتا ہوں۔ ایک جگہ میں نکاح پڑھا رہا تھا، ایک سیاسی شخصیت کے بیٹے کا نکاح تھا، تو ان کے نکاح کے وقت جب میں نے نکاح پڑھایا نا، تو وہ کان میں آ کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولانا آپ کی نکاح کی فیس کتنی ہے؟ میں نے آج تک نکاح کی نہ فیس لی ہے اور نہ لوں گا، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ کوئی عالم دین لیتے ہے تو بہت اچھا کرتے، میں اس کو منع نہیں کرتا، وہ آپ کے رشتے کو حلال کرا رہا ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں نے اسے کہا نہیں جزاک اللہ، نہیں جی بتا دیں، میں جزاک اللہ۔ نکاح میں نے پڑھایا، شرطیں میری نکاح کی ہوتی ہیں کہ اس نکاح پر کسی قسم کی غیر شرعی کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کوئی گانے بجانے والے یہ میراثی اینڈ کمپنی یہ ہم برداشت نہیں کریں گے، آپ نے کرنا تو کسی اور سے جا کے پڑھا لیں، ہم سے نہ پڑھوائیں۔ نکاح کی دعا کر رہا ہوں اور یوں ہاتھ منہ پر پھیرنے لگا ہوں تو سامنے سے پردہ اڑا ہے ہوا میں، اور وہ سارے منہ میں توتیاں شوتیاں لے کر وہ ڈھول باجے کے ساتھ کام فٹ تھا کہ مولوی صاحب ایک دفعہ یہاں سے کمر پھیرے اور ہم اپنا کام شروع کریں۔ اسی اسنا میں اس بندے کا قسمت اس نے پھر پھڑکائی، اس نے پھر آگے مجھے پوچھا مولانا آپ کی نکاح کی فیس کتنی ہے؟ میں نے کہا وہ جو سامنے ٹھہرے نا میراثی، ان کے ساتھ آپ نے جو فیس طے کی ہے، یہ نکاح میں حرام معاملہ رکھوایا ہے اور میں نکاح کو حلال کر رہا ہوں، تو حرام والوں کے ساتھ جو فیس طے ہے نا، اس سے 500 روپے کم اس حلال والے کو دے دیں۔ اب تو اس بندے کی آنکھیں نکل آئی کہ ان کے ساتھ تو 50,000 کا معاملہ طے تھا اور مولوی کو 50,000 کے 200 پہ ٹرخانا تھا، چلو آپ نکاح لے لو۔ میں بہت حیران ہوتا ہوں، ایسے کام نہیں ہوتے، آپ ان سے تھوڑا بہت ہٹا کریں۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ تگڑے ڈاکٹر کو فیس دیتے ہیں تاکہ تگڑی صحت رہے، تگڑی فیس نکاح کی دیا کرو علماء کو تاکہ تگڑا تمہارا رشتہ اور ریلیشن رہے۔ اور اسی طرح آپ عالم حق کی اچھی طرح پہ، علماء پر اچھی طرح پہ خرچ کریں تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ میں جس جگہ جمعہ پڑھا رہا ہوں میں نے ان سے طے کیا، تنخواہ میں نے تم سے نہیں لینی مسجد والوں سے، اور عنوان تم نے مجھے نہیں دینا، میں اس پر عنوان پہ بیان کروں۔ میں اس علاقے کو جانتا ہوں، عنوان میں چوز کروں گا، ٹائم میرا ہوگا اور جمعہ آپ کا ہوگا۔ آپ نے مجھے تنخواہ دینی ہے، پھر تو میں آپ کا پابند ہو گیا نا۔ تو آپ علماء کو اتنا اپنے پاؤں پر کھڑا کریں
تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہو اور ڈٹ کے مسئلہ بتائے، جیسے مسئلہ بتانے کا حق ہے تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا میرے بھائی آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے سوال سے مجھے کچھ عجیب سی سچویشن لگی ہے، اسی لیے میں نے تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے جو میں میسج آپ تک کنوے کرنا چاہتا تو میں نے پہنچا دیا ہوگا اور آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا